کے اندر میں نے بیان کیے ہیں. تو قرآن قرآن قرآن، لہذا کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ معاذ اللہ ہم کو قرآن کی توہین بیان کر رہے ہیں، بیان قرآن کا ذکر کر رہے ہیں. قرآن پہلی چیز، باقی ساری چیزیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں. دی اونلی ٹیکسٹ بک آف مسلم از دا ہولی قرآن. بخاری مسلم ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے، ٹیکسٹ بک قرآن، وہ ریفرنس کتاب ہے. تو بیان القرآن سنت اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا. اور یہ جو بعد میں جو فرق ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کر دوں گا کہ وہ سنت اور حدیث میں جو فرق کرتے ہیں وہ آ جائے گا، وہ عملی تواتر اور اس کا انشاءاللہ اپنے موقع پر یہاں پر آ جائے گی گفتگو. لہذا جب تک ہم سنت اور حدیث کو نہیں مانیں گے بیان القرآن نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض، اس پہ تو مسلمانوں کا اجماع ہے نا. اہل سنت کے لانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب مانتے ہیں کہ 5 نمازیں ہیں. قرآن میں بھی ہے 700 دفعہ کم از کم نماز کا حکم آیا. طریقہ ایک دفعہ بھی نہیں بتایا. اور معاذ اللہ یہ قرآن کا کوئی نص نہیں ہے، قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. قرآن کا بنیادی ٹاپک ہے ہدایت. ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ قرآن پاک از اے پرفیکٹ بک. یہ بعض لوگ حدیث کی حجیت بیان کرتے ہوئے قرآن کی توہین کر جاتے ہیں. جیسے کوئی قرآن اس طریقے کو نہیں نماز تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن کا. فزکس کی کتاب میں اتنی میتھمیٹکس ہوگی جتنی ضرورت ہوگی، باقی ڈیٹیل کے لیے آپ کو میتھ نہ سے پڑھنی ہوگی. یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کے اصول بیان کیے گئے ہیں. یہ شریعت کی ڈیٹیل اتنا کتاب نہیں ہے، ورنہ تو بہت موٹی کتاب ہو جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان القرآن کی شکل میں رکھا. تو قرآن پاک کا یہ نص نہیں ہے، قرآن کا مرکزی ٹاپک ہی عقائد کی اصلاح ہے. تو 5 نمازوں کے اوقات، ان کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ نہیں ہے. قرآن پاک میں اس کی مین ارکان ہے لیکن ان کی ترتیب کوئی نہیں موجود. حج کا ذکر آیا کہ طواف کرو، اس کے بعد صفا مروا کی صحیح کا ذکر آیا لیکن کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے طواف کے چکر لگانے، صحیح میں کتنی دفعہ پھیرے لگانے. نکاح اور طلاق کے احکام آئے لیکن ان کی بھی ڈیٹیل نہیں آئی. جمعہ کی اذان کا ذکر ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو مسجد کی طرف دوڑو، اذان کے کلمات نہیں آئے. اب مطلب کو پاگل ہی ہوگا جو انکار کرے گا کہ یہ چیزیں کوئی جو ہے وہ خود سے لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں. یہ بیان القرآن میں چیزیں شامل ہیں، بلکہ اسلامی شریعت کا جو بلو پرنٹ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. میں نے بتایا بنیادی خاصہ، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ النساء اور سورہ المائدہ ہے. اور سورۃ المائدہ میں پھر وہ جا کے اینڈ ہوا آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن آپ کے لیے پسند کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتوں میں جو شریعت کے احکام آئے ہیں، سورہ البقرہ، النساء، المائدہ، اس کی ڈیٹیل جو ہے ایک خاص حد تک تو موجود ہے قرآن میں. باقی مزید ڈیٹیل ہمیں قرآن پاک سے نکال کے بتائیں نہیں ہے. اور نہیں، قرآن کا نص نہیں ہے، قرآن ہی نے ہمیں حدیث کی طرف حکم دیا ہے فاتبعونی. اور بیان القرآن اب سن چکے ہیں، لہذا حدیث کو قرآن سے الگ نہ کریں، سنت کو قرآن سے الگ نہ کریں. قرآن وحی مطلوع، حدیث وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. لیکن یہ قرآن وحی جلی اور حدیث وحی خفی. اشارہ پر مجھے یاد آ گیا سورۃ البقرہ کے اندر جو پارہ نمبر 2 کے اندر آتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پچھلے قبلے پر تھے، جو آگے جو کس قبلے پر تھے بیت المقدس، وہ اللہ ہی کی اجازت سے تھا. تو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. پہلے قبلہ کا حکم آیا ہے لیکن پہلے قبلے کا کہیں ذکر قرآن میں نہیں، وہ وہی خفی کے ذریعے بتایا گیا. اسی طرح سورۃ النساء میں آیا کہ ہم نے مکے میں حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، پیسو ریزسٹنس کرو، قتال کے لیے ہاتھ مت کھولو. لیکن پورے قرآن میں کہیں مت کی ضرورت میں نہیں آیا کہ قتال نہ کرو. تو وہی خفی کے ذریعے بتائیں. تو وہی خفی کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر الحمدللہ.